بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ قصص الانبیاء میں بیان کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد اور قوم کے لوگ 50 دن تک ان کے لیے آگ بھڑکاتے رہے، حتیٰ کہ قوم کی عورتیں نظر مانا کرتی تھیں۔ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم ابراہیم کے لیے لکڑیاں جمع کریں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو مجنیق میں رکھ کر اس آگ میں ڈالنے کا وقت آیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، اللہ پر توکل کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مخلوق سے ہر قسم کی طلب اور امید چھوڑ کر اکیلے اللہ سے ہر قسم کا تعلق ہو۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جب ابراہیم علیہ السلام کو مجنیق میں رکھا گیا اور آگ میں گرانے کا وقت آیا، ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے، ان کے اور آگ کے درمیان چند سیکنڈ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، آپ سے؟ فرشتے نے کہا، جی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، آپ سے تو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ سے ہے۔ فرشتے نے کہا، پھر آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو اللہ کو کام پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ ایسا بھروسہ، ایسا توکل جو انسان کے دل کو سب مخلوق سے غافل کر دے اور صرف خالق سے جوڑ دے۔ پھر اس کا بدلہ ساری دنیا نے دیکھا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام مثال بنے اور اللہ کا حکم نازل ہو گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اور ٹھنڈ کے ساتھ اللہ نے سلامتی کا حکم دیا، کیونکہ ٹھنڈ سے تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ میرے خلیل کے لیے بغیر تکلیف کے ٹھنڈی ہو جا۔ ان کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے اپنے ایک بندے کی خاطر پوری دنیا کا قانون بدل دیا۔ آگ کی خاصیت ہے جلانا، مگر اللہ نے اپنے خلیل کے لیے اس کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا، صرف اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، انہوں نے اپنا اللہ سے تعلق جوڑا۔ یہ آزمائش ان کے لیے رحمت بن گئی۔ 30 دن تک وہ اس آگ میں رہے۔ قوم والے انتظار کر رہے تھے جب آگ بجھے تو نتیجہ دیکھے، مگر کیا دیکھتے ہیں، 30 دن تک آگ جلتی رہی جو 50 دن سے بھڑکائی گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا بال تک بیکا نہ ہوا۔ ان کے باپ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، تیرا رب سب سے اچھا رب ہے۔ اے مسلمانوں، آج سے ہم بھی اپنے رب کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام والا تعلق بنائیں۔ ہمارے دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہمارا رب ہم پر بہت مہربان ہے، جس نے اپنے ایک بندے کے لیے اپنا قانون بدل دیا، وہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ والسلام۔